इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान में क्रिकेट का मेला कुछ देर बाद सजेगा। PSL 10 की इफ्तिताही मैच से पहले होगी रंगारंग तकरीब। लेजेंड गुलकारा आबदा परवीन सूफियाना कलाम पेश करेंगी। रॉक स्टार अली जफर शायकीन का जोश बढ़ाएंगे। इब्रारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम भी तकरीब को चार चांद लगाएंगे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। पिंडी स्टेडियम में तकरीब 7 बजे शुरू होगी। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड टकराएंगे। टूर्नामेंट के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL 10 के लिए शायकीन क्रिकेट भी पुरजोश। हर शहर में फैंस को मैचेस शुरू होने का इंतजार। कहते हैं स्टेडियम जाकर अपनी मनपसंद टीमों को सपोर्ट करेंगे। HPL पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां सीजन। मुल्क भर में छाएंगे क्रिकेट के रंग। ARY फिर बढ़ाएगा शायकीन का जुनून। रोजाना लाएगा क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। पहले शो में मेहमान बनेंगे अदाकार अदनान सिद्दीकी। बासित अली और कामरान अकमल के होंगे माहिराना तज्जिए। करेंगे जानदार तबसरे ड्रेसिंग रूम के बाहर या अंदर। शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन से नहीं बचेगी कोई खबर। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे क्रिकेट में कॉमेडी का तड़का। अवाम के पसंदीदा होस्ट वसीम बादामी फिर करेंगे मेजबानी। आज से रोजाना रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बेलारूसी कंपनियों को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत। बेलारूसी सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दोनों मुल्कों में तिजारत और दो तरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। ज़राअत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में पाकिस्तान बेलारूस से इस्तेफादा करेगा। ऐवान आज़ादी पहुंचने पर बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को गले लगाया। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने पेश किए गए। पाकिस्तान से 1.5 लाख तरबियत याफ्ता नौजवान बेलारूस जाएंगे। ज़राई मशीनरी की तैयारी के हवाले से मुश्तरका काम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात में इत्तफाक। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और बेलारूस में फौजी ताउन का मुआहदा हो गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों बसों की तैयारी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तक़बाल और शानदार मेहमान नवाजी पर लुकाशेंको का शुक्रिया अदा किया। कोरम पूरा न होने पर कौमी असेंबली का इजलास न हो सका। नहरों के मामले पर बात करने दी जाए अपोजिशन का मुतालबा। कोरम पूरा न होने पर इजलास पीर तक मुलतवी। स्पीकर अयाज सादिक का अपोजिशन के रवैये पर अफसोस का इजहार। कहा पीर को नहरों पर बात करना थी। 30 मेंबरान ने हिस्सा लिया। अपोजिशन ने बॉयकॉट किया। आज अपोजिशन कह रही है नहरों पर बात करनी है। अपोजिशन कार्रवाई चलने नहीं देगी तो ऐवान में बहस कैसे होगी। पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर 2 नंबरी कर रही है। ये सब सदर आसिफ जरदारी की मंजूरी से हो रहा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं इजलास में कोरम बरकरार रखना ऑपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं। स्पीकर कौमी असेंबली ने ऐवान में गलत बयानी की। स्पीकर ने कहा PTI ने नहरों के खिलाफ करारदाद PP के बाद जमा कराई। हमने 12 मार्च को करारदाद जमा कराई। गुज़श्ता रोज दोबारा जमा कराई। PP रहनुमा आगा रफीउल्लाह कहते हैं कैनाल्स पर हमने 7 अप्रैल को करारदाद बनाई। नून लीग MQM और PTI ने साथ न दिया। तहरीक इंसाफ ने पॉइंट स्कोरिंग के लिए गुज़श्ता रोज करारदाद पेश की। नून लीग का पुराना वतीरा है। ये अपने मकासद पूरे करके पीठ पे छुरा घोंपते हैं। इन्होंने सदर को नहरों पर ब्रीफिंग दी, फिर इसके जाली मिनट्स बनाए। एहसन इकबाल ने इसको मीडिया पर लीक किया। नून लीग के चंद लोग इस माइंडसेट के हैं जिनको कानून का नहीं पता। इरफान सिद्दीकी ने आईन नहीं पढ़ा तो सेनेट में बैठने का इख्तियार नहीं। इरफान सिद्दीकी ने कहा पीपल्स पार्टी ने कभी नहरों की मुखालिफत नहीं की। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि नाज नहीं बनने देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एपेक्स कमेटी में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी तफसीली बात हुई। सोशल मीडिया पर किसी को गाली देना या बदतमीजी करने की किसी को इजाज़त नहीं होगी। FIA, साइबर क्राइम और PTI इस पर कार्रवाई करेंगे।
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ختم. ذرائع نے بتایا جوڈیشل کمیشن نے جسٹس علی باقر نجفی کو سپریم کورٹ جج تعینات کرنے کی سفارش کر دی. پی ٹی آئی کے 2 ممبران نے جسٹس علی باقر نجفی کی تقرری کی حمایت میں ووٹ دیا. اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے 5 سینئر ججز کے ناموں پر غور. جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سندھ سے ممبر جوڈیشل کمیشن تعینات. جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی, جسٹس ریٹائرڈ شاکر اللہ جان اور بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ نذیر لانگو ممبر جوڈیشل کمیشن تعینات کر دیے گئے. سیکیورٹی فورسز کا لوئر دیر تمر گرہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. فائرنگ کے شدید تبادلے میں مطلوب خارجی حفیظ اللہ سمیت 2 دہشت گرد مارے گئے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے حفیظ اللہ اور کوچوان کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر تھی. ہلاک خارجی بے گناہ شہریوں اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھا. کامیاب کارروائی پر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. شہباز شریف نے کہا انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم کو اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے. محسن نقوی بولے دہشت گردوں کے خاتمے تک آپریشن جاری رہیں گے. دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے. تیمر گرہ میں انٹیلیجنس بنیادوں پر کامیاب آپریشن کیا گیا. روزانہ کی بنیاد پر خارجیوں کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے. وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جیت کی طرف بڑھ رہے ہیں. آئندہ دنوں میں خوارج کا تیزی سے خاتمہ نظر آئے گا. امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے. ٹیرف کے معاملے پر امریکہ کے ساتھ تعمیری مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں وزیر اعظم کی ہدایت پر پاکستانی وفد جلد امریکہ جائے گا. امریکہ کے ساتھ مثبت بات چیت کی جائے گی. وزیر خزانہ کی اسلام آباد میں گجرانوالہ میڈ ان پاکستان ایکسپو میں شرکت. کہا ہمارے پاس ایسی مصنوعات ہیں جو عالمی برانڈ بن سکتے ہیں. پاکستانی اشیاء میں بڑی بہتری آئی ہے. اس طرح کی نمائش پاکستان کی برآمدات بڑھانے کا ذریعہ بنے گی. چین کا امریکہ پر جوابی وار. ٹیرف 84% سے بڑھا کر 125% کر دیا. امریکی مصنوعات پر اضافی ٹیرف کل سے نافذ ہو جائے گا. صدر شی جن پنگ کا یورپی یونین کو ٹیرف کی جنگ میں چین کا ساتھ دینے کا مشورہ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے چین پر 145 ٹیرف فوری طور پر نافذ العمل ہوگا. ٹیرف پر ہر کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے. بیجنگ کے ساتھ بھی ڈیل ہو سکتی ہے. چینی صدر سمجھدار انسان اور میرے بہت اچھے دوست ہیں. ڈیموکریٹ سینیٹر نے ٹرمپ پر انسائڈ ٹریڈنگ کا الزام لگا دیا. ایڈم شیف نے تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا پہلے ٹیرف لگا کر اسٹاک مارکیٹس اور کرپٹو کرنسی کو گرایا, پھر معطل کر کے اچانک اوپر چڑھا دیا. ٹرمپ ہیرا پھیری میں ملوث ہیں. چین پر ٹیرف میں اضافے سے امریکی اسٹاک مارکیٹ میں مندی. جاپان, جنوری, کوریا, ہانگ کانگ کی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی کمی کا رجحان. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے آغاز سے ہی مندی. 1335 پوائنٹس کمی کے ساتھ انڈیکس 1,14,853 پوائنٹس پر بند ہوا. بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. فی اونس سونا $3,170 کا ہو گیا. خام تیل کی قیمت میں آج بھی کمی ریکارڈ کی گئی. اسلام آباد میں ڈیپوٹیشن پر آئے 23 ججوں نے واپس صوبوں کو بھجوانے کا آرڈر چیلنج کر دیا. ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت, وزارت قانون اور دیگر فریقین سے 28 اپریل تک جواب طلب کر لیا. اٹارنی جنرل کو بھی معاونت کے لیے نوٹس جاری. اسلام آباد کے 4 سیشن ججز, 7 ایڈیشنل سیشن اور 12 سول ججز نے ٹریبیونل کے فیصلے کو چیلنج کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیپٹی رجسٹرار کو بلا جواز کیس ٹرانسفر کرنے سے روک دیا. آئندہ ٹرانسفر یا مارکنگ کرتے ہوئے عدالتی گائیڈ لائنز مد نظر رکھنے کا حکم. قائم مقام چیف جسٹس کی ہدایت پر ڈویژن بینچ میں مقرر کیسز دوبارہ مختلف بینچوں میں بھیجنے کی ہدایت. جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا.
آرٹیفیشل انٹیلیجنس صرف معاون ٹول ہے، جج کی فیصلہ سازی کا متبادل نہیں۔ سپریم کورٹ نے مصنوعی ذہانت کے استعمال پر گائیڈ لائنز تیار کرنے کی سفارش کر دی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 18 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ کہا چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک عدالتی استعداد کار بڑھا سکتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس صرف سمارٹ قانونی ریسرچ میں سہولت کے لیے ہے۔ اے آئی کو کسی صورت عدلیہ میں مکمل انسانی فیصلے کی خود مختاری کا متبادل نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ چین، آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ایئر چیف نے چینی وزیر دفاع پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کے کمانڈر سے ملاقات کی۔ چینی عسکری قیادت نے ایئر چیف کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ایئر چیف نے کہا پاکستان چین کے ساتھ مضبوط سفارتی اور دفاعی تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاک چین تعلقات علاقائی امن سلامتی کے اہم معاملات پر ہم آہنگی پر مبنی ہیں۔ مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مضبوط علاقائی شراکت داری کرنا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے جمعیت علماء اسلام کے وفد کی ملاقات، صوبے کی صورتحال میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔ وفاقی وزیر قانون و انسانی حقوق اعظم نذیر تارڑ سے جرمنی کے سفیر نے ملاقات کی، بلوچستان سے متعلق صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا آئین و قانون کے مطابق حکومتیں پابند ہوتی ہیں، قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ سعودی عرب نے 10,000 اضافی پاکستانی عازمین کو حج کی اجازت دے دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے حج کوٹہ بڑھانے کی درخواست کی تھی۔ سعودی حکام نے خصوصی درخواست قبول کرتے ہوئے پاکستان کے لیے حج کوٹے میں توسیع کی منظوری دے دی۔ مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں میں مظاہرے، اسرائیل کے خلاف نعرے، کراچی میں بیت المکرم مسجد کے باہر جماعت اسلامی کا مظاہرہ۔ پونم ظفر نے خطاب میں کہا غزہ کا مسئلہ صرف عرب کا نہیں، پوری امہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اسرائیلی فوج کے مظلوم فلسطینیوں پر مظالم رک نہ سکے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری سے مزید 48 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 50,900 سے تجاوز کر گئی۔ نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں پاک بحریہ کی کمانڈنٹ سٹاف کانفرنس، خطے میں بدلتی سمندری صورتحال، قومی سلامتی اور جیو اسٹریٹجک امور پر تبادلہ خیال۔ میری ٹائم سیکیورٹی مضبوط بنانے کے لیے جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کے حصول کو سراہا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے روایتی اور غیر روایتی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاریوں کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ کثیر القومی مشق M25 اور امن ڈائیلاگ کے کامیاب انعقاد کی تعریف کی۔ اندرون سندھ میٹرک کے امتحانات مذاق بن گئے۔ سکھر، لاڑکانہ، خیرپور اور شکارپور کے تعلیمی بورڈ نقل روکنے میں ناکام۔ امتحانی مراکز پر نقل مافیا سرگرم، بچے موبائل فون سامنے رکھ رکھ کر پیپر حل کرتے رہے۔ بجلی 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ بجلی کی قیمت میں کمی کا اطلاق اپریل سے جون 2025 کے لیے ہوگا۔ بجلی کی قیمت میں کمی کے الیکٹرک سمیت ملک بھر کے صارفین کے لیے ہوگی۔ اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ امریکی سپریم کورٹ کا عدالتی حکم عدولی پر ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف فیصلہ۔ ٹرمپ انتظامیہ کی اپیل مسترد، غیر قانونی ڈیپوٹیشن پر وضاحت طلب۔ سپریم کورٹ کا غیر قانونی ڈپورٹ شخص کو ایل سیلواڈور سے واپس لانے کا حکم۔ وفاقی جج کے حکم کے باوجود ٹرمپ انتظامیہ نے قانونی مقیم شخص کو ایل سیلواڈور ڈپورٹ کیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ڈپورٹ شخص کو مجرم قرار دیا مگر عدالت میں ثابت نہ کر سکی۔ پاکستان سپر لیگ کی مقبول ترین فرنچائز کراچی کنگز کے ساتھ بڑے نام جڑنے کا سلسلہ برقرار۔ ڈولنز PSL 10 میں کراچی کنگز کا ریلائبل اپلائنسز پارٹنر بن گیا۔ تقریب کراچی کنگز کے کھلاڑیوں کی خصوصی شرکت۔ کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال اور ڈولنز کے CMO نے معاہدے پر دستخط کیے۔ سید حسن جمیل نے کہا بڑی فرنچائز کے ساتھ جڑنا ہمارے لیے خوش آئند ہے۔